ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ ما کان للمشرکین، نہیں تھا حق للمشرکین سب مشرکوں کا، ان یعمروا کہ وہ سب آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین جب کہ وہ سب گواہی دینے والے ہوں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، بالکفر کفر کی، اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما در حقیقت یعمر وہ آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور اس نے قائم کی نماز، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا اور نہیں وہ ڈرا، الا اللہ مگر اللہ سے، فعسیٰ اولئک تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین کہ ہوں وہ سب ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا بنا دیا ہے تم نے سقایت الحاج پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن اس کی طرح جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ ہرگز برابر نہیں وہ اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ وہ زیادہ بڑے درجے میں ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یبشرہم وہ خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم ان کا رب، برحمت رحمت کی، منہ اپنے طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم ان نعمتوں میں، ان باغات میں ان کے لیے نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ رہنے والی، خالدین وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ان نعمتوں میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک ان کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان ایمان پر، ومن یتولہم اور جو دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون تو وہی لوگ سب ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، ان کان آباؤکم اگر ہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اور وہ مال، اقترفتموہا کہ تم نے کمایا ہے ان کو، وتجارتاً اور تجارت، تخشون کہ تم سب ڈرتے ہو، کسادہا اس کے مندہ پڑ جانے سے، ومساکن اور وہ گھر، ترضونہا کہ تم سب پسند کرتے ہو انہیں، احبہ زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو تم سب انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری
यहाँ तक कि ले आए अल्लाह अपना हुक्म। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता सब नाफरमानी करने वाले लोगों को। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। इसकी तफसीर पढ़ते हैं हम। ये तीसरा रुकू है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सूरत के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 5 रुकुओं पर मुश्तमिल है जो कि फ़तह मक्का के मुतालिक जिसमें बातें की गई हैं, और उनमें से भी 2 रुकू वो हैं जिस पर मुसलमानों को तैयार किया गया है, उनके जो एतराज़ात थे उनका जवाब दिया गया है, और मुसलमानों की जहन साजी की गई है कि तुम क्यों जो है उन मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लड़ना चाहते। और 3 रुकू जो हैं उसमें वो ऐलान है कि मुशरिकीन मक्का को बताया गया कि आज के बाद तुम्हारा जो मुआहदा था वो तुमने तोड़ दिया, ख़त्म, बरात का ऐलान है। वो पहला रुकू और चौथा और 5वां, उन 3 रुकू के अंदर उनके ख़िलाफ़ ऐलान बरात है। और दरमियान में जो दूसरा और तीसरा रुकू है, दूसरा रुकू हमने पढ़ लिया, आज ये तीसरा रुकू है। दूसरे और तीसरे रुकू के अंदर मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की अब जो लड़ाई होने वाली थी, जबकि हुई नहीं थी उस वक्त, तो माहौल ये था कि आगे जंग होनी है। वो जंग होने जा रही थी मुशरिकीन मक्का से, और वहाँ उनके करीबी अजीज़ थे। मुसलमानों की तलवारें अब अपने ही अजीज़ों, अपने बाप, अपने भाई, अपने खून के रिश्तेदार, उनकी गर्दनें काटने के लिए जो है उनको तलवारें निकालने और बाहर मैदान में निकलने का हुक्म दिया जा रहा था। और ज़ाहिर बात है सब पर जो है वो मुश्किल थी, मुश्किल हालात थे, और किसी के दिल में क्या ख्याल, किसी के दिल में क्या ख्याल। अब तक तो ये मुसलमान इस उम्मीद में थे कि वो हमारे रिश्तेदार भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन अब जब वाज़ेह हुक्म आ गया और देख लिया कि वो मुसलमान भी नहीं हो रहे और वो जिहाद का भी हुक्म आ गया, तो उनको तैयार किया जा रहा है। अब पिछले रुकू में भी वही था, आज अब भी यही है, आज भी उसी के मुतालिक बात है इस रुकू में भी, कि कैसे इनका हक़ नहीं है मुशरिकीन मक्का का कि ये बैतुल्लाह की यामुरू मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों की आबादकारी करें। बैतुल्लाह के ये मुजावर बने बैठे हैं, बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, कितना बड़ा इनको ओहदा मिल चुका है। और ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली होना इतना बड़ा ओहदा था कि किसी दूसरे ओहदे की उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। अगर जिसके पास ये ओहदा है, अरब का बड़ा इज़्ज़तदार इंसान है वो। और बल्कि आप पहले एक तफसीर में पढ़ चुके हैं हम, सूरह कुरैश की तफसीर में, जिसमें कुरैशियों के मुताल्लिक़ आया था कि उनको पूरा अरब उनकी इज़्ज़त करता था सिर्फ़ इस वजह से कि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। पूरे अरब में नहीं बल्कि बाहर के दूसरे मुल्कों में भी लोग कुरैशियों की सिर्फ़ इस वजह से इज़्ज़त करते थे, उनके काफ़िलों को नहीं लूटते थे, अदब के नज़र से उनको देखा करते थे कि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। इतना बड़ा ओहदा इनको मिला हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं ये इनके लायक नहीं है। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, अल्लाह की मस्जिदें तो अल्लाह की हैं, और ये कुफ्र पर भी गवाही देते हैं, शिरक भी करते हैं। उसी अल्लाह के घर को इन्होंने बुतों का मरकज़ भी बनाया हुआ है। 1 2 नहीं 360 बुत इन्होंने बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए हैं, उनको भी सिफारशी बनाया हुआ है, कुफ्र पर भी अड़े हुए हैं, मुसलमानों पर जुल्म भी कर रहे हैं, और बैतुल्लाह के मुतवल्ली भी यही रहे। इस बैतुल्लाह को तो हमने पाक करना है, ठीक है ना। कोई तलवार, फिर वही बात है जो पिछले रुकू में भी मैंने की, उससे पिछले रुकू में भी की, तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला इस्लाम। इसलिए कहा गया कि फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ मिले पकड़ के कत्ल करो, क्योंकि इनको 4 महीने की मोहलत भी दे चुके हैं, फिर भी अल्लाह के घर को बुतों से खाली नहीं करते, अभी भी अपने कुफ्र पर अड़े हुए हैं और इस्लाम के मुकाबले में रुकावट बने हुए हैं। 4 महीने की मोहलत भी दी थी कि जाओ जहां भागना है भाग जाओ, नहीं किए, नहीं गए कहीं भी। तो अब आखिर बैतुल्लाह को पाक तो करना है। ये कुफ्र पर अड़े हुए और अल्लाह का इनकार करने वाले, पुतों को अपना माबूद समझने वाले, ये इनके तो लायक नहीं है कि अल्लाह के घर के मुतवल्ली बने और अल्लाह के घर की जो है आबादकारी करें। यामुरू मसाजिद अल्लाह के, वो अल्लाह के घर के आबाद करने वाले हों। शाहिदीन अला अनफुसिहिम, हालांकि ये कुफ्र पर गवाही देने वाले हैं। ये तो ऐसे लोग हैं उलाइका हबितत आमालुहुम, इनके अमल ज़ाये हैं।
یہ دیکھیں بغیر ایمان کے کسی عمل بھی، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے۔ ابو جہل ہر سال حاجیوں کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا، اور کئی حاجیوں کو جو ہے تحفے دیا کرتا تھا، اور کئی بیواؤں کی کفالت کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا، رفاع عامہ کے بڑے کام کیا کرتا تھا، لیکن سب کام ضائع۔ اولئک حبطت اعمالهم، اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ ایمان اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ویسے نہیں مانا اللہ کو جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ کو بھی ایسے سمجھ لیا کہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے، بت رکھے ہوئے بیت اللہ کے اندر، اور کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وفی النار هم خالدون، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، آج بھی کئی لوگ ایمان نہیں ہے ان کا، کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہیں، بے دین ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے رفاع عامہ کے جو ہے اپنی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، باقاعدہ کئی یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے ادارے انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن میں جو ہے فقراء اور مساکین کا مفت علاج ہوتا ہے۔ ایسے انسان جن کا ایمان نہیں اللہ پر، کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حبطت اعمالهم، عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، بہت بڑا سخی تھا عرب کا، مشہور، بہت مشہور سخی، کہ جس کی سخاوت کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور اس کے گھر پر بہت بڑا اس نے حال بنایا ہوا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑی دیگ تھی اس کی، بہت بڑی، جس کو ہلانے کے لیے، جس کو پکانے کے لیے کئی لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ پکتی رہتی تھی، اور جو بھی مسافر آتے، فقراء آتے، مساکین آتے، اس کے دسترخوان ہر وقت لگا ہوا ہے، اس کا دسترخوان، وہاں سے کھانے کھاتے، بہت بڑا سخی تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، کیا اس عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت کا اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رائی کے ایک دانے کے برابر بھی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا سخی، اتنی بڑی سخاوتیں کرنے والا، عمل کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس پر ایمان ہی نہیں تھا، اللہ پر دوبارہ مر کر اٹھنے پر ایمان ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں کا ایمان ہی نہیں، ایسے لوگ ہاں دنیا میں ان کو ان کی نیکی کا اجر اللہ دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی شرط سورۃ العصر میں بھی یہی بیان ہوا کہ الا الذین آمنوا، انسان خسارے میں، سارے کے سارے خسارے سے بچے ہوئے وہی ہیں آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اور پھر اس ایمان اور عمل صالح کی تبلیغ کی اور صبر کیا، وہی لوگ بچ جائیں گے خسارے سے، وہی لوگ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ انما یعمر مساجد اللہ، اصل میں اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرنے والے وہی ہیں۔ ایک اللہ کی مسجد بیت اللہ بھی ہے، اور باقی بھی ساری اللہ کی مسجدیں ہیں۔ وہ عرب جو تھے اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے لیے خاص ہے، اور باقی سب کے لیے عام ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی آباد کرنے والے وہ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نہ ڈریں مگر اللہ سے، جن کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہو اور کسی کا ڈر نہ ہو۔ اصل آباد کرنے والے وہ ہیں۔ اصل مسجد کی آبادی کیا ہوتی ہے؟ مسجد کی آبادی اسی سے ہے کہ اس مسجد میں
ایمان مضبوط کیا جائے. جب مسجد میں انسان آئے اس کو وہاں دروس ملے، وہاں قرآن کا ترجمہ ملے، وہاں قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھانے والے ملیں اسے، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو، ان کا خود کا ایمان ہوگا. لوگوں کو ایمان کی طرف لائیں گے تو اصل میں وہی مسجد کو آباد کرنے والے. مسجد کی آبادی اسی سے ہے کہ وہاں پہ قرآن کا درس ہو، وہاں پہ ایمان کا درس ہو، وہاں پر لوگوں کا ایمان مضبوط کیا جائے. وہی لوگ اصل مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں جو لوگوں کا ایمان مضبوط کرنے والے ہیں، جن سے مل کر، جن کے مجلس میں بیٹھ کر، جن کی گفتگو اور جن کی باتیں سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ فرماتے ہیں جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب مسجدوں میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، درس دروس سنتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے. اصل وہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے، وقت پر جماعت کرانے والے مسجدوں میں. اصل آبادی یہ ہے مسجد کی کہ وہاں وقت پر اذان ہو، وقت پر جماعت کا اہتمام ہو اور درس و تدریس ہو، وہاں پر دین سیکھا جائے، دین سکھایا جائے. یہ مسجد کی آبادی ہے. ہاں، مسجد کو بنانا، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنا، یہ بھی آباد کاری ہے. لیکن اصل مسجد جس مقصد کے لیے نماز وہاں ہو نہیں رہی اور مسجد خوب سے خوبصورت بنائی جا رہی ہے، اس میں ڈیزائن، آرائش، نمائش، وہ کام کیے جا رہے ہیں، اور اصل جو مسجد میں بچوں کو تعلیم دینے والا یا قرآن کی تعلیم سکھانے والا وہ کوئی اچھا عالم نہیں رکھا، تو مسجد کی آبادی نہیں ہے. تزئین مسجد کی خوبصورتی، آرائش پر، زیبائش پر تو بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے نا ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، تو وہاں نہ دیکھا 4-5 اے سی لگائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ماربل کی ٹائلیں اور بڑی خوبصورتی. اور مسئلہ ان کا اصل یہ تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس نا کوئی امام صاحب نہیں ٹکتے. امام صاحب آتے ہیں اسی وقت بھی فوراً کچھ دن پہلے ان کے امام صاحب چلے گئے تھے. مسجد بڑی خوبصورت، تزئین، آرائش بڑی پیاری. تو میں نے ان کو کہا بھئی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، جو تمہارے بچوں کو پڑھانے والا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے نا. وہ کیوں ایک بندہ نہیں تمہارے پاس ٹک رہا، ایک امام کیوں نہیں یہاں رہ رہا؟ ہاں، ہر امام ایک جیسا نہیں، کسی امام میں بھی خامی ہو سکتی ہے، عالم میں بھی کوئی کمی نقص ہو سکتا ہے، لیکن ہر میں نقص ہے، ہر ایک میں نقص ہے. اتنے چلے گئے، کوئی بھی نہیں یہاں رہ رہا. جو یہاں سے جاتے دوسری جگہ تو وہ رہ رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے یہاں کی انتظامیہ میں کوئی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. کیونکہ اگر کسی میں نقص ہوتا آنے والے میں، امام میں، تو وہ کسی ایک میں ہوتا، 2 میں ہوتا، اتنے سارے کیوں چلے گئے؟ اس کا مطلب نقص ادھر ہے اور یہاں پر اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل جو مساجد کے متولی ہیں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، ان متولیوں سے معذرت کے ساتھ خدا را اس پر غور کریں. اتنا پیسہ جو ہم مسجد کی تزئین و آرائش پہ لگا دیتے ہیں، کاش کہ اتنا پیسہ ہم لگائیں اور اچھا امام، اچھا عالم، جو واقعتاً عالم دین ہو، جو آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکے، جو آپ کے ایمان کو بڑھا سکے، جو آپ کو درس دے سکے، جس کی باتیں سن کر جو آپ کا ایمان بڑھے، جو آپ کی تربیت کر سکے، جو آپ کو ہر مسئلے کا حل پیش کر سکے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی فکر کرنی چاہیے. اصل آبادی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی مسجد میں آئے اور اس کو یہ فکر ہو کہ اس مسجد کے، اس محلے والے لوگ سارے نمازی بن جائیں. اس کو یہ فکر ہو کہ اس مسجد کے محلے والے وہ اللہ کے باغی نہ بنے، اللہ کے فرما بردار بن جائیں. جب اس کو فکر ہوگی، یہ تڑپ ہوگی، وہ اس فکر، اس سوچ اور اس تڑپ کے ساتھ جب وہ عمل کرے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا، تو مسجد آباد ہوگی. اصل آبادی یہ ہے، مسجد کی اصل آبادی یہ ہے. ایمان ہو، عمل صالح ہو.
آج اکثر ہماری مسجدیں بہت ہیں، بڑی بڑی خوبصورت بڑی سے بڑی مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن میں کبھی ہے نا جب بڑی بڑی مسجدیں جب بنتی ہیں نا، دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ یہ پکنک پوائنٹ نہ بن جائے۔ کئی ہمارے ملک میں اور باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہیں، کئی بڑی بڑی تاریخی مسجدیں پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے ادھر پاکستان میں اسلام آباد میں جو شاہ فیصل مسجد ہے، بالکل پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد ہے، وہ بھی اسے ایسے ہی ہے۔ اور بڑی بڑی مساجد ہیں، وہاں پر جاؤ ایسے لگتا ہے جیسے پارک میں گھومنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، سارے مرد و خواتین بیٹھے ہیں، گپیں لگی ہیں، بے پردگی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پارک میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، اصل آبادی یہ ہے مسجد کی کہ وہاں پر دین سیکھا جائے، دین سکھایا جائے، ایمان وہاں مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجد سے دل لگانے والا۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندے گنوائے نا جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کو مسجد کا خیال ہے ہر وقت کہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، اس کو کیسے آباد کیا جائے، اس مسجد کی کہ نمازی کس طرح بڑھائے جائیں، اس مسجد کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے۔ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر اس کو فکر ہے کب اذان ہوگی، میں نے جانا ہے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد کی جس طرح اپنے گھر سے دل لگا ہوتا ہے نا، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی چیز خراب ہو، ختم ہو، فوراً آ جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے ساتھ بھی اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجد سے دل لگانے والا بنا دیں۔ اصل تو یہ ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نہیں ڈرتے مگر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سانپ سے ڈر نہیں لگتا، ان کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، یہ ایک فطرتی طبعی ڈر ہے۔ اور یہ جو فطرتی ڈر ہوتا ہے نا، کسی کو شیر سے ڈر لگ گیا، بھیڑیوں کو دیکھا، جنگل میں تنہا ہے یا اندھیرا ہے، جنات اور شیاطین ہیں، ایسی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں، ڈر لگ گیا، یہ ایک طبعی ڈر ہے، فطرتی، اور یہ ڈر انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے گا نا، جب اندھیرے میں ڈر جا رہا ہے تو وہ دعائیں پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں، کوئی موذی جانور نہ آ جائے، کوئی راستے میں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ ڈر انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں جو ڈر مراد ہے وہ یہ ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو میرا رب مجھے پکڑ سکتا ہے، اسی طرح کسی اور کا ڈر ہو دل میں، فلاں بزرگ ہستی، فلاں پیر صاحب یا فلاں بت، فلاں مورتی، وہ بھی مجھے پکڑ سکتی ہے، وہ بھی مجھے سزا دے سکتی ہے، یہ ڈر اللہ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یا یہ کہ فلاں کے اختیار میں میرا نفع و نقصان ہے، وہ بھی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا وہ بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، یا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھی اس بات پر قادر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دے۔ ایسے یہ ڈر ہے اصل، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان کے پاس طاقت ہے، اسلحہ ہے، وہ سامنے آپ کے سامنے اسلحہ لے کے پسٹل لے کے آیا ہوا، اب تو فطرتی طور پر اس سے ڈر لگے گا، لیکن اس وقت بھی ایمان مضبوط ہو اور بندہ کہے کہ اگر میرے رب کا حکم نہیں ہے تو یہ گولیاں چلا بھی لے پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رب نے زندگی لکھی ہوئی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا تھا تلوار نکال کے ایک بندہ، کہا تھا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ یمنعنی، میرا رب مجھے بچائے گا۔ اللہ نے بچایا نہ تھے پھر، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ کا ڈر جس کے دل میں آ جائے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی فطرتی ڈر جو ہے وہ انسان کو اگر ہو جاتا ہے فوراً کسی نقصان والی چیز کو دیکھ کر، کسی موذی جانور کو دیکھ کر، یا کسی کے ہاتھ میں اسلحہ تلوار دیکھ کر انسان ڈر گیا، تو یہ ایک فطرتی ڈر ہے، اور وہ ڈر انسان کو اللہ کی طرف لے جائے فوراً کہ میرا رب مجھے چاہے تو بچا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان
جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکڑنے پر قادر ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کی منت سماجت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو بھی اس طرح سمجھ لے کہ وہ بھی مجھے بچا سکتا ہے یا وہ بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ وہ مشرک جو تھے وہ ان بتوں سے ڈرتے تھے، جو مورتیاں بیت اللہ میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان سے ڈرا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نہ ڈرے مگر وہ اللہ سے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہیں جن قریب ہدایت پانے والے ہیں۔ اجعلتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، سقایت الحاج، کہ یہ حاجیوں کو جو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ، یہ اس بندے کی طرح ہو جائے گا، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں دیکھیں نا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد بنانا، یہ کام انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہی دینداری ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ایک طرف یہ مسجد بنانے والے، حاجیوں کو ستو پلانے والے، مال خرچ کرنے والے، دوسری طرف ایمان مضبوط کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ آج بھی کئی لوگوں نے دینداری کو یہی سمجھ لیا کہ بس کھانے کھلانا، دسترخوان لگا دینا، بڑے بڑے دسترخوان لگائے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور اسی کو ہی دین کی معراج سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور فقراء اور مساکین کی مدد کرنا اسلام ہے، اسلام نے سکھایا ہے، لیکن صرف یہی اسلام نہیں ہے، صرف دینداری اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ دسترخوان سجا لیں اور بھوکھوں کو کھانا کھلائیں اور سمجھ لیں کہ ہم نے پورے اسلام پر عمل کر لیا، نہیں۔ اور کئی لوگوں نے مسجدیں بنانا، صرف مسجد بنا رہے ہیں، نماز کی نہیں پرواہ، مسجد بنانے کو آج جو ہے نا دینداری سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ان کا حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، اپنے دسترخوان سجانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ایمان ہے، وجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد، اور یہاں جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، تو قتال بھی آ سکتا تھا لفظ۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتا ہے اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اس میں کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں مسجد بنانا بھی آ گیا، اس میں پانی پلانا بھی آ گیا، اس اللہ کے راستے میں کوشش میں دعوت و تبلیغ بھی آ گئی، اور اس دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان کے مقابلے میں قتال بھی آ گیا، جہاد بالسیف بھی آ گیا، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، ساری چیزیں آ گئیں جہاد فی سبیل اللہ میں، کہ ایمان مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ اور دوسرے جو صرف پانی پلا کے، ستو پلا کے اور مسجد آباد کر کے سمجھتے کہ ہم نے دینداری پوری کر لی ہے، اللہ کے ہاں یہ کبھی برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تڑپ اور تمنا رکھنے والا، یہ اصل دیندار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا اور اپنے راستے میں جہاد، محنت، کوشش، جد و جہد کرنے والا بنا دیں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جہاد کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر جہاد کیا، بدر کیا، احد کیا، حنین کیا، جنگوں میں حصہ لیا، یہ جو ہیں کبھی اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دے گا رضامندی کی، ایسے باغات، نعیم مقیم، جن میں نعمتیں ہمیشہ ہیں۔ مقیم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا اقامہ، یا فلاں بندہ فلاں پر مقیم ہو گیا، کہ اب ہمیشہ اس کی رہائش وہاں ہے۔
یہ نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہوں گے، نعمتیں ہمیشہ رہیں گی ان کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں آخر میں جو آخری اس رکوع کی آیتیں ہیں، اہم ترین موضوع بیان کیا جا رہا ہے ان میں، اے ایمان والو، وہی بات ہے کہ ایمان والوں کی اب لڑائی ہو رہی تھی اپنوں سے، ان کو وہی تیار کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم، تمہارے دل میں اس لیے تردد ہے کہ ان سے لڑیں گے، وہاں ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے چچا ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، لا تتخذوا آباءکم اولیاء و اخوان، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اور تم مومن ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تو اپنے ان باپوں کو دوست مت بناؤ، ان بھائیوں کو، ان بیٹوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے کفر کو ترجیح دی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ادھر پھرے گا، ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں تو اصل بڑا امتحان ہے نا، اللہ نے امتحان لینا تھا کہ محبت اللہ کی زیادہ ہے یا اپنے بھائی کی زیادہ ہے، محبت اللہ کی زیادہ ہے، رسول اللہ کی زیادہ ہے، دین اسلام قرآن کی محبت زیادہ ہے، یا اپنے بیوی بچے اپنے رشتہ دار جو ابھی کفر پر ہیں ان کافروں کے دل میں محبت ہے۔ حضرت عمر نے اس لیے کہا تھا نا جب غزوہ بدر کے قیدی آئے تھے، اللہ کے پیغمبر ہمارے ہاتھوں میں دیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے ہاتھ میں دیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنوں پر تلوار پھیر کر یہ ثابت کر دیں گے ہم کہ ہمارے دل میں کسی کافر کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے کفر کو ترجیح دی ہے، ساری حجتیں پوری ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے، صرف کفر کو ترجیح دی ہے، ہٹ دھرمی کو ترجیح دی ہے، اپنی ضد اناد اور حسد پر اڑے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں، اب ان کو تم نے دوست نہیں بنانا، اگر بناؤ گے تو پھر تم بھی ظالم ہو۔ اسے اگلی آیت میں پھر ایک ایک رشتہ گن کر بتایا، 8 رشتے گنوائے گئے ہیں اس آیت میں۔ قل، ان سے کہو، آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جسے تم نے کمایا۔ اب یہاں دیکھیں آباؤکم، ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے باپ والدین اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، بچپن میں جب اس کی پرورش کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے والدین ہوتے ہیں، تو انسان کے لیے اس کا کل سرمایہ والدین ہوتے ہیں، کہا کہ اگر یہ والدین، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے اس کا اصل قیمتی سرمایہ اس کے بچے ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کہہ دیے تمہارے بچے۔ ابناؤکم، بیٹے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بیٹے، باپ۔ اخوانکم، تمہارے بھائی، کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وازواجکم، بیویاں، اور یہاں بیویوں کے لیے شوہر۔ کبھی ایسا زندگی میں موڑ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے بیوی کے بغیر یا بیوی اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وعشیرتکم، اور کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ خاندان اور برادری کو انسان نہیں چھوڑ سکتا، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ واموال، اور مال، اقترفتم، جنہیں تم نے خود کمایا۔ کبھی مال انسان کے پاس بغیر کمائی کے بھی آ جاتا ہے، وراثت کا مال، یا کسی نے گفٹ دے دیا، تحفہ مل گیا، اس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محنت سے کمایا ہوا اپنی کمائی کا مال، اپنی جمع پونجی وہ مال۔ وتجارت، اور تجارت، تخشون کسادہا، جس کی مانت پڑ جانے کا، جس کی جو ہے تجارت میں نقصان آنے کا تمہیں خدشہ پڑا رہتا ہے کہ اس تجارت میں ہمیں نقصان نہ آ جائے۔ مال، تجارت۔ ومساکن، اور تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، تمہارے فارم ہاؤس، ترضون، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن کی تم بڑی ڈیکوریشن کرتے ہو، بڑے خوب سے خوبصورت بناتے ہو، خوابوں کے گھر بنائے ہوئے ہیں تم نے، سجا سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کیا؟ آباؤکم، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال،
تجارت، گھر، یہ سب اگر احبا زیادہ محبوب ہیں الیکم تمہاری طرف من اللہ اللہ سے، و رسول اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں روکے ہوئے ہیں یہ، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن کس قدر واضح الفاظ ہیں۔ ایک انسان کو اگر اس کے والدین، اس کا باپ اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر رہا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، تو سمجھ لو اس نے اپنے والدین کو اللہ کی محبت پر ترجیح دے دی۔ ایک انسان کا مال، اگر مال کی خاطر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں مال کی اہمیت اور مال کی محبت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کی اتنی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اپنی بیوی کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی خواہشیں پوری کر سکے، ان کی فرمائشیں پوری کر سکے، تو سمجھ لو اس نے اپنے بیوی اور بچوں کی محبت بڑھا دی، اللہ کی محبت کم ہو گئی۔ چاہے وہ کہے کہ میرے دل میں بڑی محبت ہے اللہ کی، وہ خالی زبانی دعوے ہیں اس کے۔ اگر کوئی انسان مال کی محبت میں آ کر اس کو پرواہ نہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، صرف اس کو یہی پرواہ ہے کہ میرا مال بڑھے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، حلال ہو حرام ہو، مال آنا چاہیے بس، اس کے دل میں پھر مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، پھر کیا کہا؟ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اور پھر دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم بیع العینہ کو، یہ بیع کی ایک قسم ہے، بیع عینہ کو تم جائز قرار دے دو گے، وہ کرنے لگ جاؤ گے، اور جو ہے اپنے جانوروں کی دموں کو پکڑ کر ہل چلانے لگ جاؤ گے اور زراعت پر راضی ہو جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی کرنے لگ جاؤ گے، اسی پر راضی ہو جائے گا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا تم چھوڑ دو گے، اور موت سے تم ڈرنے لگ جاؤ گے، زندگی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ ذلت مسلط کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج دیکھ لیں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ذلیل و رسوا ہیں، خوار ہیں، جبکہ عظیم ترین کائنات کی کتاب ہمارے پاس ہے اور دنیا کے عظیم ترین خطے ہمارے پاس ہیں، اور اللہ نے ہماری تاریخ روشن ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، لیکن ذلت و رسوائی، جب 313 تھے اصل ایمان والے تھے تو جیت گئے تھے، لیکن آج کروڑوں میں ہیں مسلمان، اربوں میں مسلمان ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ایٹمی قوتیں ہیں، لیکن جہاں بھی دیکھیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جہاں بھی پٹ رہا ہے مسلمان پٹ رہا ہے، جہاں بھی خون بہہ رہا ہے مسلمان کا بہہ رہا ہے۔ کہیں پر فلسطین میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں برما میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں کشمیر میں، کہیں پر چیچنیا میں، ذلیل و رسوا ہے، جہاں بھی دیکھیں 2 نمبری کرتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے، اور یہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اوپر سے دہشت گردی کا لیبل بھی مسلمانوں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کو مال سے محبت ہے، جتنی محبت مال سے اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے، اللہ کی محبت کم ہو گئی، گھر سے محبت زیادہ ہو گئی، بیوی بچوں سے محبت زیادہ ہو گئی، اولاد سے محبت زیادہ ہو گئی، کاروبار سے زیادہ محبت ہے، اللہ کی محبت کم ہو گئی، اللہ نے ذلیل رسوا کر کے رکھ دیا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسے ملے گی جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، مال کی محبت بھی رکھی ہے اللہ نے، دنیا کی محبت، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، گھر سے، کاروبار سے فطرتی تقاضا ہے، لیکن ان سب کی محبت کم ہو، سب سے غالب دل میں جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہو۔ لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ہمارا مطلوب اللہ ہو، ہمارا محبوب اللہ ہو، ہمارا مقصود اللہ ہو، یہی لا الہ الا اللہ، کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی۔ ہم دیکھ لیں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اصل یہ ہے نا، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ساری کوششیں محنتیں اسی کے لیے ہوں گی، اور سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے ہوگی۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، سب سے زیادہ محبت کاروبار سے ہوگی، مال سے ہوگی۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اپنے والدین کا نام اونچا کرنا ہے، سب سے زیادہ محبت والدین سے ہوگی۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد بیوی کو خوش کرنا اور اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، محبت اسی سے ہوگی۔ اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو باقی محبتیں کم ہو جائیں گی، سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ تو آج اس آیت کا، اس رکوع کا، آج کے سبق کا پیغام یہ ہے، اکیلے بیٹھ کر یا رات کو سوتے ہوئے بستر پر سوچیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ کہیں ہمارا کاروبار ہم سے نماز تو نہیں چھین رہا، کہیں ہم اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے خاندان، برادری کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، نماز تو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر کاروبار ہم سے نماز چھڑوا رہا ہے تو کاروبار کی محبت زیادہ ہے۔ اگر ہمارا کاروبار ہم سے جھوٹ بول کر، ہم پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو سمجھ لو پیسے سے محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، کم ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں سب سے محبت اپنی ڈال دے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اسألک حبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس بندے سے محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یقربنی حبک، اور اللہ ہر اس عمل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، اس عمل سے بھی مجھے محبت کرنا سکھا دے، کہ میں اس عمل کو بھی محبوب بنا لوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب لے جائے، اور اس بندے سے بھی مجھے محبت کرنا سکھا دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دے تاکہ باقی ساری محبتیں کم ہو جائیں، سب سے زیادہ میرے دل میں تیری محبت ہو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔